اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حکمت نمبر 131، وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد سمع رجلا یذم الدنیا، ایک شخص دنیا کی سرزنش اور مذمت کر رہا تھا۔ امام نے جب سنا تو اس موقع پر دنیا کے سلسلے میں جو اپنا قیمتی بیان دیا ہے وہ یہاں پر ہے، بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اب اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے اور خاص طور سے اس کے لیے جو ہے بڑے علماء بزرگوں کی شرحیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیانات بڑے عمیق ہیں، بڑے گہرے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے مستحکم، مضبوط اور قوت ادراک چاہیے۔ بہر صورت ظاہری الفاظ سے جو کچھ سمجھیں گے دنیا کی ستائش کی ہے۔ اکثر امام کے دنیا کے سلسلے میں جو بیانات ہیں ان بیانات سے دنیا کی مذمت ظاہر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بیان امام کا ایسا ہے کہ جس میں واضح طور پہ امام نے دنیا کی ستائش کی ہے، تعریف کی۔ تو جس امام نے ہر موقع پر دنیا کی مذمت کی وہ آج دنیا کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امام نے جہاں دنیا کی سرزنش کی ہے وہاں اصل دنیا کی سرزنش نہیں کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا والوں کی سرزنش کی ہے۔ دنیا تھوڑی کوئی بری چیز ہے بھائی، دنیا تھوڑی انسان کے گریبان کو یا اس کی کلائی کو پکڑ کر کے اس کو برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ دنیا والے ہیں نا، کبھی دنیا گلے گیر ہوئی ہے، کبھی دنیا نے آپ کا بازو پکڑا ہو، کبھی دنیا نے آپ کے گریبان پکڑے ہو، دنیا نے کبھی آپ کو مجبور کیا ہو کسی معصیت، کسی گناہ کے لیے، تو بتاؤ دنیا آتی ہے کیا دھوکہ دینے کی؟ دنیا والے دھوکہ دیتے۔ اصل دنیا اگر بری ہوتی، شر ہوتی تو اللہ خلق ہی نہیں کرتا، شر مطلق کو اللہ نے بنایا۔ تو برصورت یہ ایک شخص ہے جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا کی سرزنش کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا دنیا کی سرزنش کرنے والے، دنیا کو برا بھلا کہنے والے، تمہیں پتہ ہے قد سمع رجلا، ایک شخص سے سنا امام نے کہ جو شخص یذم الدنیا، دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو امام نے فرمایا ایھا الدام، اے مذمت کرنے والے، للدنیا، دنیا کی، ایھا الدام للدنیا، اے دنیا کی سرزنش اور مذمت کرنے والے، المغتر بغرورها، المغتر بغرورها، اس کے فریب میں پھنسنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے۔ مغتر یعنی فریب خوردہ، فریب کھانے والا۔ المغتر بغرورها، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، اس کے جال میں گرفتار،
المخدوع بأباطیلہا، المخدوع، مخدوع کہا جاتا ہے جس نے دھوکہ کھایا ہو، اس میں مفعول دھوکہ کھایا ہوا، دنیا کی غلط سلط باتوں میں دھوکہ کھانے والے، دنیا کی باطل چیزوں سے دھوکہ کھائے ہوئے انسان. المخدوع بأباطیلہا، اس کی باطل اور غلط سلط چیزوں سے دھوکہ کھائے ہوئے. اتغتر بالدنیا ثم تذمها، تم اس کے گرویدہ ہو، اس کو چاہتے بھی ہو اور اس کی مذمت بھی کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے. اتغتر بالدنیا، تم اس کے گرویدہ بھی ہوتے ہو، تم اس کو چاہتے بھی ہو، ثم تذمها، اور پھر اس کی بھی کر رہے ہیں، مبتلا ہو سب کچھ، پوری دنیا چاہتے ہو یہ ہو جائے، چاہتے ہو یہ ہو جائے، چاہتے ہو یہ مل جائے، چاہتے ہو وہ مل جائے، چاہتے ہو یہ کھا لوں، یہ پہن لوں، یہ اوڑھ لوں، یہ میرے پاس ہو، دیکھو تو اسی میں گرفتار ہو، اسی کی مذمت بھی کر رہا ہے. جو چیز انسان کی نگاہ میں پست ہوتی ہے، انسان جس چیز کی مذمت، انسان کی نظر میں جو چیز قابل مذمت ہو تو اس سے دور ہونا چاہیے. پہلے اگر دنیا قابل مذمت ہے تو اسی کے فریب میں مبتلا تم بھی ہو، قابل مذمت تو تم بھی ہو. دنیا اگر تمہیں نہیں بھاتی ہے، دنیا تمہیں اگر ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ قابل مذمت، اس کی مذمت ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، مذمت کرنے کا حق اسے ہے جو دنیا کے زرق و برق سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہو، اسی کی گرویدہ ہو، دل فدا ہے اسی پر، اسی پہ مرے جا رہے اور اسی کی مذمت بھی کر رہے. عجیب ہے. انت المتجرم علیہا، انت المتجرم علیہا، تم دنیا کو مجرم ہونے کا الزام لگاتے ہو، دنیا کو مجرم بتا رہے ہو. ام ہی المتجرم علیک، جبکہ حق یہ ہے کہ دنیا تمہیں اپنا مجرم بتائے. مجرم تم ہو یا دنیا؟ مجرم دنیا تھوڑی ہے، مجرم تم ہو. اچھا، مجرم ہو کر کے اپنا جرم کسی اور کے سر مل رہے، خود مجرم ہو اور دنیا کو مجرم ٹھہرا رہے ہو. حق زیادہ تمہارا ہے کہ تمہیں مجرم کہا جائے. دنیا اگر تمہیں مجرم ٹھہرائے تو یہ حق بجانب ہے. انت المتجرم علیہا، تم دنیا پر مجرم ہونے کا الزام رکھتے ہو. ام ہی المتجرم علیک، یا یہ کہ یہ دنیا تم پر مجرم ہونے کا الزام لگائے. یہ زیادہ حق، دنیا کو زیادہ حق ہے کہ وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم دنیا. متا استحبتک، متا استحبتک، کب اس نے تمہارے ہوش و حواس اڑائے ہیں. متا کب، استحبتک، دنیا نے تمہارے ہوش و حواس باختہ کیے ہوں. اب متا غرتک، یا بتاؤ دنیا نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے، کب تمہیں نقصان پہنچایا ہے دنیا نے.
امسارع آبائک من البلا، کیا ہلاکت اور کہنگی سے تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے؟ اب مسارع آبائک من البلا، تمہارے باپ دادا کے مٹی کے نیچے چلے جانے سے، ام بمزاج امہاتک تحت الثری، یا یہ کہ تمہاری مائیں قبر میں چلی گئیں، تحت الثری یعنی مٹی کے نیچے قبروں میں چلی گئیں، اس کی وجہ سے۔ کم عللت بکفیک، کم عللت بکیفیک، کتنی تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی، کتنے بیماروں کی تم نے تیمارداری کی، کتنے ایسے مریض ہیں جن کی احوال پرسی کے لیے گئے تم، جن کی دیکھ ریکھ کے لیے تم نے کوئی قدم اٹھایا، جس کی سلامتی یا جس کی شفا کے لیے تم نے کچھ کیا ہو۔ وَكَمْ مَرَّسْتَ بِيَدَيْكَ، کتنے مریضوں کی تم نے اپنے ہاتھوں سے خدمت کی ہے؟ کوئی ایسا مریض، کوئی ایسا بیمار کہ جس کے پاس پہنچ کر کے تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کی ہو؟ تبتغی لہم الشفاء، تبتغی لہم الشفاء، تم نے ان کے لیے شفا کی کوشش کی ہو، سلامتی کی آرزو کی ہے۔ وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاء، اور تم نے ڈاکٹروں سے اس کے علاج کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہو، بھئی یہ مریض ہے بیچارہ، کس طریقے سے اس کو شفا ملے گی، کیسے اس کا درد ختم ہوگا، کیسے اس کی بیماری جائے گی، بھاگ دوڑ کی ہو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے۔ غداۃ لا یغنی عنہم دواؤک، جب ان کے لیے کوئی دوا کارگر نہیں تھی۔ واقعی یہ حقائق ہیں، وہ سچائیاں ہیں۔ ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں، دنیا بڑی بڑی چیز ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ قابل مذمت عمل تو ہم کرتے ہیں، مجرموں والا کام ہم کرتے ہیں، اور سارا الزام دنیا کے سر۔ وَلَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ وَلَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ، وَلَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ، تمہارا رونا، بُكَاؤُكَ تمہارا رونا نہ ان کے لیے کچھ مفید تھا، نہ ان کے لیے شفا کے خواہش مند تھے۔ وَلَمْ تُسْعَفْ بِطَلَبَتِكَ، نہیں تمہارا اندیشہ فائدہ مند ثابت ہوا۔
تمہارا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے نہ ہٹا سکے. مرنے والا بیچارہ مر گیا، چلا گیا، تم نے کچھ کیا بھی نہیں، اور اگر کیا بھی تو کوئی چیز کارگر نہیں ہوئی. وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ، تمہاری کسی تدبیر نے، تمہاری کسی قوت نے اس کا دفاع نہیں کیا، اس کو بچا نہیں پائی. وَقَدْ مَسْأَلَتَ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ، وقد کیا ہے؟ مسئلت لگا کیا ہے؟ مسلط 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 لمن صدقہ. وقد مسألت لك به الدنيا نفسك. مسألت مسلط مسألت ہے جی، اس میں کیا لکھے دیکھیں. مسلط لك به الدنيا نفسك. وقد مثلت لگا، اس میں کچھ اور لکھا دیکھ رہے ہیں یہ جی. نقطہ نہیں ہے، کدھر بھی سے کا نقطہ کہاں ہے؟ اسکین کیے لے ویسے نقطہ بھی اسکین کیا. بس تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئی، ٹھیک. جی، اور تمہارا کوئی اقدام اسے موت سے نہیں بچا سکا، ہلاک ہونے سے اسے نہیں بچا سکا، بلکہ دنیا نے اس کی موت کے ذریعے سے تمہیں موت کا نقشہ دکھایا. ان الدنیا دار صدق لمن صدقها وبمسرعه مسرعك. تو اس کی ہلاکت کے ذریعے سے تمہیں تمہاری ہلاکت کا نقشہ دکھایا، اور بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو یقین کرے سچائی کا گھر ہے. یقین کرنے والوں کے لیے ان الدنیا دار صدق، دنیا صداقت کا گھر ہے. لمن صدقہ، جو اس کے ساتھ صداقت سے پیش ہے، ایمانداری سے، تو دنیا ایماندار ہے تمہارے لیے. بے ایمانی کے ساتھ جیو گے تو دنیا تمہیں بے ایمان نظر آئے گی. جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارو گے دنیا جھوٹی نظر آئے گی، ہے نا. تم کیسا کر رہے ہو دنیا تم کو ویسی دکھے گی. کیسا دیکھنا چاہتے ہو. ودار عافیہ لمن فہم عنها، یہ دنیا عافیت کی جمع ہے، جو شخص سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے لیے. ودار غنى لمن تزود منها، یہ مالداری کی جگہ ہے، یہیں سے انسان کو ثروت مند بننا ہے، جو شخص اس سے زیادہ راہ لے. آخرت یہیں سے تو آباد ہوگی، یا آخرت میں موقع دیا جائے گا کہ یہاں آؤ کچھ عمل کر کے جنت لو. دنیا میں ہی یہ مالداری کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جو اس سے توشے راہ مہیا کرے، جو شخص یہاں سے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرے. ودار موعظۃ لمن اتعظ بها،
یہ واعظ و نصیحت کی جگہ ہے. اگر کوئی واعظ و نصیحت لینے والا ہو، اگر دنیا سے کوئی واعظ و نصیحت لینا چاہتا ہے تو یہ بہترین واعظ و نصیحت کی جگہ ہے. مسجد احباء اللہ، دوستان خدا کی سجدگاہ ہے. یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اولیاء الہی دوستان خدا یہی بندگی کرتے ہیں، یہی عبادت کرتے ہیں. ومصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کی نماز کی جگہ ہے یہ. ومحبت وحی اللہ، وحی الہی کی نزول کی جگہ ہے یہ. مستجر اولیاء اللہ، مستجر ہے کیا؟ ہاں متجر اولیاء اللہ، اولیاء الہی دوستان خدا کی تجارت گاہ ہے. یہیں سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بندگان خدا یہیں سے تجارت کرتے ہیں، خدا سے یہیں سے معاملے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ تجارت گاہ ہے اولیاء الہی کی. اکتسبوا فیہا الرحمہ، رحمت الہی یہاں سے کسب کی جا سکتی ہے. رحمت الہی کا حصول یہیں سے ہو سکتا ہے. وربحوا فیہا الجنہ، جنت کمائی جا سکتی ہے. جنت کہاں سے کماؤ گے؟ اتنی سارے فضائل، اتنے سارے کمالات، اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری اچھائیاں دنیا کے اندر، تو تم مذمت کر رہے. لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو تو بھول گیا، یاد نہیں، ان سب چیزوں سے دور ہے. اگر یہ سب چیزیں پیش نظر ہوتی، اتنی معرفت ہوتی، اتنی شناخت ہوتی، یا اگر تو بھی ان میں سے ہوتا کہ دنیا سے یہ اچھے کارآمد نفع بخش کام لیتا، ہے نا، تو مذمت نہ کرتا. فمن ذا یسمها قد اذنت ببینها، تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے؟ میں نے اتنی خوبیاں بتا دی، میں نے اتنی اچھائیاں دنیا کی بتا دیں. فمن، پس کون شخص ہے، ذا یذمها، جو اس دنیا کی مذمت کرے، وقد اذنت ببینها، جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی. ونادت بفراقها، اپنے جدا ہونے کے سلسلے میں ابتلا کا پتہ دے دیا ہے. ونسأت نسفتها وأهلها، اس نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا ہے اور اپنی مسرتوں سے مسرتوں کا پتہ دے دیا ہے. فمطرت لهم ببلاء البلاء، اپنی بلاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کا. وشوقتهم بسرورها الى السرور، اور اپنے سرور کے ذریعے سے مسرتوں کے ذریعے سے مسرتوں کا. راحت بعافیت، رغبت دلانے اور ڈرانے، خوفزدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے. شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو
درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ راحت بعافیہ وابتکرت بفجیعہ، عافیت کی خبر دیتی ہے، فاجعہ اور حادثہ کا ترغیباً و ترہیباً تشویق بھی دلاتی ہے، ڈراتی بھی ہے، تخفیفاً و تحذیراً خوف میں مبتلا کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے۔ فضمھا رجال غداة الندامہ، فضمھا رجال، دنیا کی وہ لوگ مذمت کرتے ہیں، غداة الندامہ، جن کے لیے کل شرمندگی ہے، جو کل شرمندگی اٹھانے والے ہیں، کچھ کیا نہیں ہے، جن کے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، وہ اس دنیا کی کیا ہے مذمت کرے۔ وحمدھا آخرون یوم القیامہ، جن لوگوں نے اس سے بہرہ حاصل کیا، جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس دنیا سے، کل قیامت کے دن وہ اس کی تعریفیں کریں گے۔ وذکرتہم الدنیا فتذکروا، میں نے دنیا کی کچھ خوبیاں بیان کر دی ہیں، یاد دلا دی ہیں، تم بھی اسے یاد رکھو۔ وحدثتہم فصدقوا، ہم نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے سلسلے میں تم اس کی تصدیق کرو۔ ووعظتہم فاتعظوا، میں نے تمہیں واضح نصیحت کر دی ہے، پس میری اس واضح نصیحت کو جدیت کے ساتھ قبول کرو۔ واقعی دنیا اچھا، اگر انسان صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا سے تو دنیا اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ یہ بالکل دنیا ایسے ہی ہے جیسے ایک ذو منفعت والا سامان ہو، جس کے دو مثلا کی فائدے ہوں، ایک اچھا ایک برا۔ موبائل جیسے فرض کر لو، ایک بہرمندی کی چیز ہے۔ اب یہ کہو کہ موبائل نے برباد کر دیا، بربادی والا استعمال کیا تو برباد کر دیا۔ پہلا یہ موبائل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے تحقیق کا، تعلیم کا، تدریس کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، بہت سارے ترقیاتی کام لیتے ہیں، اس سے ترقی پاتے ہیں۔ دنیا بھی ایسی ہے، دنیا وسیلہ ہے، جیسے استعمال میں لاؤ گے، جیسا فائدہ اٹھاؤ گے ویسا فائدہ اچھا ہوگا، اچھا ملے گا، برا کرو گے تم۔ چلیے بات چھوڑ، اصل میں